رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب ایک قانون ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، سردی گرمی سے پہچانی جاتی ہے، نرمی سختی سے پہچانی جاتی ہے، دن رات سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی حیت پہچاننی ہو یا اس کی اہمیت پہچاننی ہو، چیزیں اپنے مد مقابل سے پہچانی جاتی ہیں، فراخی تنگ دستی سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ چیزوں کی پہچان اپنے مقابل سے ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ایمان والوں کے بارے میں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کافر ہیں۔ اب ایمان والوں کی صفات ذکر کی، اب اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ذکر کیا تاکہ اس ایمان کے بارے میں جو اعلیٰ معیار اور ایک اچھائی بیان کی گئی ہے تو اس کے مقابلے میں جو کفر ہے اس کے بارے میں اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہو سکے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ بہر صورت ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے کس بندے نے ایمان لانا ہے اور کس بندے نے ایمان نہیں لانا۔ اور یہ وہ لوگ تھے خصوصی طور پر کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے، اور ان کو معلوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود، علم کے باوجود حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، انا کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب یہاں پر کفر کے بارے میں بتایا گیا، تو کفر کیا ہے؟ تو اس حوالے سمجھ لیجئے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا اس کو ہلکا جاننا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اسلام کے وہ احکامات ہوتے ہیں کہ جن پر ہر خاص و عام کو اطلاع ہوتی ہے۔ عام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے، وہ لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے۔ تو وہ جیسے قیامت کا قائم ہونا، نماز اور اسی طرح دیگر جو ضروری چیزیں ہیں، یہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت دیتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کو بھی دعوت دینے کا ارشاد فرمایا، ابو جہل کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے، دیگر کفار بھی، ابو لہب وغیرہ۔ تو اس کا کیا مطلب؟ مجھے پتہ بھی ہے کہ دعوت انہوں نے قبول نہیں کرنی، تو پھر بھی دعوت، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ یہ اس لیے تاکہ ان پر دلیل بن جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے، کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے ان کے خلاف یہ دلیل بن جائے کل کو، چونکہ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان سے پوچھے گا یہ تو کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہ ارشاد فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسُلًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ تو اللہ فرمائے اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے کہ یہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، اب ان کا یہ جو عذر ہے یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ ان کے دل پر، ان کے کان پر، ان کی آنکھوں پر یہ پردے ہیں، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے کہ اب یہ راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہوا یہ کہ جب ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اختیار کی اور یہ جاننے کے باوجود کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی حق پر ہیں، جان بوجھ کر نبی سے دشمنی اختیار کی، تو اس دشمنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال قائم ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، قصور انہی کا ہے۔ یہ بات تب کی جاتی ہے کہ جب ان کے لیے راستے نہ کھولے جاتے ہیں۔ اب اس کو یوں کسی مثال سے سمجھیں، ایک طبیب ہے، وہ کسی کا علاج کرتا ہے، وہ دوائی تجویز کرتا ہے، اب وہ مریض کو اختیار نہیں کرتا اور اپنی حالت بگاڑ دیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اب اس نے ٹھیک نہیں ہونا، تو اس کے کہنے سے تھوڑی وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، اس نے اپنی حالت بگاڑ دی ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم سے جان لیا کہ اب یہ نہیں ہوں گے صحیح، اب انہوں جس مقام تک اپنے آپ کو لے گئے ہیں اب وہاں سے پیچھے آنا ممکن نہیں ان کے لیے۔ اب یہ چونکہ دشمنی میں، کیونکہ جو بندہ حسد سے پرے ہوتا ہے، حسد کو چھوڑ کر کسی چیز کی جستجو کرتا ہے تو اس کے حق کی طرف آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن جو جاننے کے باوجود جان بوجھ کر دشمنی میں پڑتا ہے تو اس کے حق کی طرف آنے کی تقریباً امید ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہر لگانے سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی دشمنی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لیا کہ اب یہ حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو بندہ مجبور محض نہیں ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کفار کے بارے میں نہیں ہے، یہ مخصوص کفار کے بارے میں ہے۔ سارے کفار ایسے نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی، بلکہ یہ صرف خاص ان کے بارے میں ہے کہ جو دشمنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بڑھ گئے اور حق کو سمجھنے کے باوجود صرف حسد کی بنا پر یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے یہودیوں میں سے اکثر ایسے تھے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حق سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ حسد کی بنا پر آگے نہیں آتے تھے، تو اب وہ انہوں نے حق قبول نہیں کیا، گمراہی پر رہے، آج بھی ہیں۔ تو
جو بندہ حق کی طرف آنا چاہتا ہے، جستجو کرنا چاہتا ہے، تو وہ دشمنی سے نکل کر، حسد سے نکل کر، خالی و ذہن ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔